اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سپیک کے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میں آج آپ دوستوں سے حاتم طائی کا قصہ بیان کروں گا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ ناظرین محترم، حاتم طائی کوئی افسانوی کہانیوں کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعید بن اعظم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خواتین تھی، جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال لوٹ روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم اٹھائے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا، اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا۔ یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کے سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایات اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سامرا کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلاتا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی ملتی رہے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم پر میدان میں کامیاب ہونا تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند جب بھی نظر آتا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کی سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر کے درباری گئے۔ منزل طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخواں پر لذیذ
گوشت پیش کر دیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نظر انداز پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا ہمارا بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا قائل ہو جائے گا۔ سن 538 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کے وفات کے بعد اس کا بیٹا ایدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ ایدی اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کی نذر کیا جاتا تھا۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رعیب رکھتے سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداسہ ان کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا تھا۔ یمن کے قبیلے طے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں ایدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بن حاتم۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکھوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تو میں یقین اس پر رحم کرتا۔ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ حضور پاک نے کہا کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اعلیٰ اخلاق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و سلوک سے متاثر ہو کر ایدی اور اس کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا دوست جبار الحسن۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔